سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے بہت یہ قیاس آئی تھی کہ آپ لوگ جو ہے جتنے پارٹیسپنٹس ہیں آپ لوگ مختلف ممالک کی طرف ایٹ دا سیم ٹائم جائیں گے جیسے کہ ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ اطلاعات یہ تھی کہ نہیں، وفد جو ہے وہ اکٹھے ہی سفر کرے گا. کچھ یہ ڈٹرمن ہو گیا ہے؟ شیئر کریں ہم سے ڈیٹیلز اینڈ واٹ ایور ڈیسیژن واز ٹیکن، وائی واز اٹ ٹیکن؟ جی، یہ وفد اسینچلی وزیر اعظم کا ایک سفارتی مشن ہے جو کہ اکٹھا جائے گا. اب پہلے امریکہ جائیں گے، واشنگٹن اور نیو یارک میں، اور پھر لندن جائیں گے، اور پھر جو یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے برسلز، وہاں جائیں گے. تو اس میں 3 کیپٹلز جو ہیں وہ ہماری منزل ہے. اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ہے ایک ایسا مشن ترتیب دیا گیا ہے جس میں 4 سابق وزرائے خارجہ ہیں، اس میں 2 سیکرٹری خارجہ ہیں، 4 سابق سفراء بھی ہیں، سفیر جو لوگ رہے ہیں. تو ایک بڑا اس معاملے میں ریلیونٹ اور ویل انفارمڈ مشن ہے جو کہ ان سارے معاملات سے پہلے بھی ڈیل کر چکا ہے. اور پاکستان کا جو کیس ہے، آپ نے جو شارٹ بھی سنایا، وہ پاکستان کا کیس تو امن کا ہے، لیکن اس امن تک پہنچنے کے لیے ہمیں دنیا پر یہ واضح کرنا ہے کہ ہندوستان ایک غیر ذمہ دار، غاصب اور انگریزی کا لفظ ہے روگ ریاست ہے، ایک بدماش ریاست ہے. اور جس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی ہے، اور ہندوستان کی طرف سے جو انہوں نے خود اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ ایک اسیسینیشن کیمپین، یعنی کرائے کے قتل کروا رہے ہیں پاکستانیوں کو. اور ان کے شواہد ہمارے پاس ہماری ایجنسیوں نے اکٹھے کر لی ہیں، وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے. پھر انہوں نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا ہے، یہ کرنا غیر ذمہ داری بھی ہے ایک، اور ایک غاصب پن بھی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کا پانی روک دیں گے، ہم ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیں گے. تو دریائے سندھ تو اور اس کا جو طاس ہے وہ تو ایک پوری تہذیب ہے. اس تہذیب میں رہنے والے جو پاکستانی 25 کروڑ ہیں، ان کا پانی روکیں گے تو یہ تو ایک ماحولیاتی ڈیزاسٹر ہے، یہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا ڈیزاسٹر ہے، ایک اوور آل جو پانی کی بھی جو پوری دنیا میں اب کرائسس ہے اس کا ڈیزاسٹر ہے. تو یہ بات جو اس کے جو ماحولیاتی اور ہیومن ایشوز ہیں وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے. تیسرا جو ہندوستان کا مارکہ حق کے دوران جو ایک بہت ہی غیر ذمہ دار رویہ تھا، جس میں انہوں نے بیلسٹک میزائلز استعمال کیے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے 10 مئی کو. اور پاکستان نے اس پورے جو ایپیسوڈ تھی اس میں شفافیت کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے معاملات ہاتھ سے نہیں نکلے. یہ جو ایشوز ہیں، اور جو آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، وہ بھی حصہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ کہنا ہے کہ یہ 3 معاملات ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں، اور اگر دنیا کے ممالک چاہتے ہیں کہ یہ امن دیرپا ہو تو پھر کشمیر اس مسئلے کے حل کے طور پر آئے گا سامنے، کہ کشمیر کو دیکھے بغیر، اس کو کنسیڈر کیے بغیر معاف کریے گا سر اگر میں یہاں آپ کی بات کاٹ سکوں، آپ کی کاٹ سکوں کہ یہ آپ کے خیال میں ایک بہت براڈ ایجنڈا نہیں ہے کہ ایک طرف آپ نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ اس سارے واقعے میں کیا ہوا، پھر آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی اپنا موقف بیان کرنا ہے، جو ٹیررزم ہماری حکومت کا موقف ہے کہ ٹیررزم بھارت کرواتا ہے پاکستان میں، اس پہ بھی بات کرنی ہے. تو سر جب آپ یہ ساری باتیں کر کے بھارت کو آپ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایک روگ سٹیٹ ہے، تو اس کے بعد آپ یہ کیسے کہیں گے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے خیال میں کانٹرڈکشن ان ٹرمز نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے، ایک حکومت رہی 2018 سے 22 جنہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے ہندوستان جو اس وقت بھی ٹیررزم کروا رہا تھا اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اس وقت بھی ان کی جو بہت ہی غلط سٹیٹمنٹس تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور کچھ نہیں کیا. مارچ 2022 میں براموس میزائل، وہی میزائل جو آ کے ہمارے ایئر بیسز کو لگا، وہ ایک میاں چنو میں آ کر گرا تھا انارمڈ، اس پر اس حکومت نے کوئی شور نہیں کیا. تو وہ جو ایک اپیزمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ہندوستان کو میز پر نہیں لا سکی.
تو لہٰذا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا جو کیس ہے وہ سامنے رکھا جائے، اور اس میں ایک جو زاویہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے، ہندوستان کا پورا کیس پاکستان کے ماضی پر مبنی ہے، جبکہ ہمارا کیس جو ہے ہندوستان کے خلاف وہ حال پر مبنی۔ تو وہ ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ماضی کا جواب دیں۔ ہمارا دنیا سے یہ مطالبہ ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو اپر انڈس بیسن ہے جس میں افغانستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، انڈیا، چائنا شامل ہیں، اگر اس تک جنگ نہ پہنچے ٹھیک ہے، تو پھر دنیا کو ہندوستان کو میز پر لانا ہوگا۔ نہیں سر، بٹ ساتھ ساتھ پھر یہ جو سارے ایشوز آپ ریز وہاں کریں گے اور آپ ان کے اوپر بات کریں گے دنیا سے، تو خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے تو سر شاید کوئی ثبوت وغیرہ بھی آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن؟ اور میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا ہم نے ایک ڈوسیئر تیار کیا تھا، اور اس کو میرے خیال میں ہم نے مختلف ممالک کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، بٹ کبھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کوئی اثر بھی پڑا کہ نہیں، واز دیئر اینی امپیکٹ آف اٹ۔ سو کیا اس دفعہ آپ لوگ کیا اس سے زیادہ کوئی ثبوت لے کے ساتھ جا رہے ہیں which you will share with people؟ جی ثبوت بھی لے کر جا رہے ہیں، لیکن اصل میں دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو 2019 میں جب بالا کوٹ کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے پلوامہ ہوا، تو پوری دنیا سے فوراً سٹیٹمنٹس ہندوستان کے حق میں آئی تھی۔ اس دفعہ پہلگام کے نتیجے میں نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اب مغربی دنیا افغانستان میں موجود نہیں ہے، اور اس کی جو پاکستان کے ساتھ فرسٹریشن تھی طالبان کے معاملے میں، وہ ماضی کا حصہ بن گئی۔ اس فرسٹریشن کا اظہار پہلے وہ ان سٹیٹمنٹس کے ذریعے کرتے تھے، اب وہ نہیں رہا۔ دوسرا، ویسٹ کو اپنی ایک فرسٹریشن ہے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان جس طرح چین کے خلاف ان کے لیے محاذرائی کرے گا، اور چین اس خطے میں سو کالڈ لفظ استعمال کرتے ہیں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، یعنی یہ خطے کا پولیس مین بنے گا، وہ نہیں بن سکا، اور ہندوستان کا رویہ چین سے مستقل طور پہ مصالحت کا رویہ ہے، تو وہ بھی ایک فرسٹریشن ہے۔ تو یہ جو دنیا کی ایک جو سچویشن ہے وہ بدلی ہے، ورنہ تو ثبوت اس ڈوسیئر میں بھی سالڈ تھے۔ ابھی بھی انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگمنٹ کریں گے، لیکن صدر ٹرمپ جو ہیں، جو اب دنیا کو اسٹریٹجک نظر سے نہیں بلکہ ٹیرف کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تجارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی اپنی ٹیرف فرسٹریشن ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں ہندوستان کے ٹیرفز اور نان ٹیرف بیریئرز جو ہیں وہ بہت ہائی اور بدنام ہیں دنیا میں۔ تو صدر ٹرمپ نے کھل کر کہہ دیا کہ جی ہم اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بالکل ٹھیک سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیونکہ صدر ٹرمپ کا ذکر کیا اور نیو یارک کے بعد غالباً آپ لوگ واشنگٹن ڈی سی جا رہے ہیں، تو آپ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یا انتظامیہ ہے وہاں کس کس کو مل رہے ہیں؟ جی وہ تو بھی ڈیٹیلز آئی تھنک وقت کے ساتھ اگلے ہفتے اس وقت تک واضح ہو جائیں گی، اور وہ سامنے بھی آ جائیں گی ملاقاتیں۔ میں وقت سے پہلے ان کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو جو انہوں نے ایک سے زائد دفعہ پیشکش کی کہ ہم ٹاکس کروائیں گے، یہاں تک کہ کھانے کی دعوت بھی دے دی، اور جس طرح صدر ٹرمپ نے تو یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی ٹویٹ کیا تھا، بٹ ہوا کچھ نہیں، بیکاز بھارت نہیں اس پہ وہ کوئی رد عمل دے گا، نہ وہ راضی ہوں گے۔ جی وہ ہمیں اس کا اندازہ ہے، لیکن سفارتکاری جو ہے وہ ایک مستقل پروسیس ہے، تو جو ہم سے سوالات ہوں گے ان ممالک میں، امریکہ میں بھی ہوں گے، امریکہ میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ وہ جو انہوں نے خود بات کی ہے اس کے اوپر وہ کوئی پیش رفت کریں، لیکن اس کے نتیجے میں جب ایک بہتر اور زیادہ ریفائنڈ آرگومنٹ اس مشن کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان سے پارلیمان کے وفود بھیجے جائیں گے، جو پھر چاروں کہتے ہیں کہ دنیا کے چاروں کونوں میں جا کر پاکستان کا کیس لڑ سکیں۔ لیکن پاکستان کا کیس جو ہے پہلے سے مضبوط ہے، اور ہم اس کی پوری جو ایڈوکیسی ہے وہ بھی انشاءاللہ پہلے سے مضبوط ہوگی۔ معاف کریے گا، وقت ذرا کم رہ گیا اس لیے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ آپ لوگ نکل کب رہے ہیں؟ جی ہم اتوار کے روز نکل رہے ہیں، تاکہ منڈے سے ہم اپنے کام کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ۔
یعنی کہ آپ یہ جو اتوار آ رہا ہے چند دنوں کے بعد آپ اس پہ روانہ ہو جائیں گے؟ جی ہم 1 جون کو روانہ ہو رہے ہیں اور 2 جون سے انشاءاللہ صبح سے اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ امریکہ پہنچیں گے تو اس کے بعد معلوم ہوگا کہ آپ کی ٹرمپ انتظامیہ میں ملاقاتیں کس کے ساتھ ہوں گی؟ جی وہ بالکل وہ سارا کچھ پروسیس میں ہے، اور جیسے ہی وہ پروسیس ہوگا اس کی پھر خبریں بھی ساتھ ساتھ ریلیز ہوتی جائیں۔